السلام علیکم دوستوں، پجارن اس وقت موجود ہے اسلام آباد ہوٹل میں، جہاں ریزیلینس ویمن نیٹ ورک کے زیر اہتمام 11 اگست کے مناسبت سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ روح رواں بانی نیٹ ورک کی ہمارے ساتھ سابق MN محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ موجود ہے۔ آسیہ صاحبہ بتائیے گا کہ آج کا سیمینار کیا پیغام دیتا ہے اگلے پورے سال کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ آج 11 اگست کا جو تہوار ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے، اور یہ محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی اس تاریخی جو ان کا خطاب تھا پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی سے، اس کا متن جو ہے کہ آپ آزاد ہیں اپنے مساجد میں جانے کے لیے، اپنے جو ہے مندروں میں جانے کے لیے، اور آپ آزاد ہیں ہر طرح سے اپنی مذہبی حیثیت کے ساتھ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ عہد تجدید کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم حکومت کو یہ یاد کروائیں کہ محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان تھے، انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا، اور جو 1947 کی تقریر ہے وہ پاکستان کی گائیڈ لائن ہے، وہ پاکستان کی پالیسیز کے لیے گائیڈ لائن اور گائیڈنس ہے۔ اور میرے خیال میں کہ ضرورت ہے کہ حکومت محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہے، کسٹوڈین آف دا مائنورٹی رائٹس ہیں، ان کے اس عہد کو، ان کی اس تقریر کو یاد رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اقلیتوں کو ان کے جو مساوی حقوق ہے ان کو دینے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت و توقیر عطا فرمائی ہے۔ انسان کو، یہ نہیں کہا کہ ہم نے مردوں کو صرف عزت و توقیر، یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں کو عزت و توقیر۔ قسمتی یہ ہے کہ ہم مذہب سے لابلد ہیں، اور یہاں پر ہم جتنے لوگ موجود ہیں، ہماری اولادیں جو ہے وہ، اگر آپ کرسچن ہیں تو ہماری اولادیں کرسچینٹی کے جو پراپر تعلیمات ہیں ان سے نابلد ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہماری اولادیں جو ہے وہ اپنی تعلیمات سے نابلد ہیں، اور پھر وہ آج کے اس سوشل میڈیا میں اس حد تک جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر انہیں ایسا ہائی جیک کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک انیمیٹی ڈیولپ کرتا ہے، اور اس انیمیٹی کی وجہ سے پھر ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب بھی بدنام ہوتا ہے اور افراد بھی بدنام ہوتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ملک میں کنٹرولڈ ریلیجیس پالیسی جو ہے وہ اختیار کی جائے، میرے خیال کے مطابق تمام مذاہب کو یہ ایٹماسفیئر جو ہے وہ پرووائیڈ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی روایات کے مطابق، اپنی اپنی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ میرا بچہ اگر صحیح مسلمان بن گیا تو وہ کسی پر کسی کی عزت کو نہیں پامال کرے گا۔ اگر ایک میرے کرسچن بھائی کا بچہ جو ہے وہ پراپرلی کرسچن بن گیا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں کو عزتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتائیں کہ جو ہمارے مسیحی رہنما تھے، ایس پی سنگھ جو پنجاب کے پہلے اسپیکر تھے، اس کا کیا کردار رہا ہے پاکستان بنانے میں۔ ڈان نیوز کے جو پہلے مسیحی ایڈیٹر تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے پاکستان بنانے میں۔ تو بہتر ہوگا کہ چھٹی جماعت سے جو مطالعہ پاکستان ہم لوگ بچوں کو پڑھا رہے ان میں یہ بنیادی چیزیں ڈالیں۔ آپ سب کو گڈ ایوننگ، نمسکار، السلام علیکم۔ 11 اگست کہنے کو تو ایک خوشی کا دن ہے، لیکن اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ میرے خیال سے احتساب کا دن ہے، سوچنے سمجھنے کا دن ہے کہ اس ایک سال میں مائنارٹیز کے لیے پاکستان میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ پاکستان کا آئین، جیسے کہ ابھی بات کی گئی، ہما صاحبہ نے بات کی کہ ہر شہری کو مذہبی آزادی، مساوات اور قانون کے یکساں تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہے جب کہ آئینی حقوق ہر شہری کی زندگی میں عملی طور پہ امپلیمنٹ ہوتے نظر آئیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے وہ دوست جو کچھ اختیارات رکھتے ہیں، خاص طور پہ میرے نیشنل اسمبلی کے ممبرز، آپ ہمیں بھی کہیں کہیں بلایا کریں تاکہ ہم آ کے آپ کے ساتھ وہاں بیٹھیں
آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ ہماری آواز بنیں گی تو جو چیزیں صوبے کے اندر ہم سے رہی ہیں, خاص طور پہ میں خیبر پختونخوا کی بات کروں, جب یہاں سے کوئی اٹھ کے بات کرتا ہے وہ بہت دور تک جاتے ہیں. ورنہ انٹرنیشنل لوگ تو بیٹھ کے ہمیں بڑی بڑی آفرز کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈز دیتے ہیں, ہمیں ان سے لینا نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک پاکستان کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اپنے لیے خود چیزیں ٹھیک کرنی ہے, چاہے دیر آئے درست آئے. لیکن اتنی امپورٹنٹ باتیں, اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز ہوئے ہیں, اور یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ریالٹی چیک تھا ہمارے لیے کہ واٹ از گوئنگ آن کرتے ہیں. جہاں بھی ایک مائنورٹی آف ریلیجن, کاسٹ, کریڈ ہوتا ہے, وہ سم آف دی ادر دے گیٹ انفلوئنسڈ بائی دی میجورٹی, اور وہ پھر اس میں کبھی ایک ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں بھی آ جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے اگنور بھی کیا جاتا ہے, اور ان کو اس میں کھاتے میں نہیں لایا جاتا. جہاں تک بات آتی ہے ہمارے آئین کی, ہمارے قوانین کی, بہترین قوانین بہترین وہ ہیں, مگر آف کورس لکوناس بھی ہوتے ہیں. 11 اگست جو ہمارا مائنورٹیز کا ڈے ہے, اور ہمارے آئین میں بھی, اور جب بانی پاکستان قائد اعظم نے بڑے واشگاف الفاظ میں بات کی تھی کہ تمام جو اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی, لیکن جیسے ابھی کئی ایسی باتیں جو سامنے آئی ہیں, لیکن اس حوالے سے ابھی ہمارے بھائی سردار رنجیت سنگھ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں آپ ہماری آواز بنے, اس حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سردار صاحب انشاءاللہ جب بھی جو بھی آپ ہمارے ذمہ اس حوالے سے جو بھی فلور آف دا ہاؤس ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور جیسے راکیش صاحب نے بھی جو پوائنٹ اٹھایا, بالکل بلا شبہ جب آپ کا حق ہے تو آپ کو ملنا چاہیے. جی, مقررین نے بھی آج اسی عزم کا اعادہ کیا کہ جو قائد اعظم کی تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا جو قانون ہے اور عملداری سسٹم کو ایسا بنایا جائے کہ تمام جو اقلیتی خواتین ہیں, اقلیتیں ہیں, حقوق ان کے ادا کیا جائے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. لانی کے بعد